أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو ساڈے مہمان عالم دین آ چکے نے تو میں بڑے ادب نال گزارش کراں چونکہ عشاء دی نماز دا بھی ٹائم قریب ہے جماعت دے بڑے عظیم مبلغ نے ایک بڑا لمبا سفر کر کے آئے نے میرے محسن مشفق حضرت مولانا قاری ظہیر احمد ہزاروی سلفی حفظہ اللہ وہ آن اور اپنا خطاب فرمان سارے ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر لائق صد احترام معزز علماء کرام میرے بھائی خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ عبدالرؤوف مدنی حفظہ اللہ ورعا ربانی آپ اتنی محبت سے یہاں تشریف فرما سامعین ناظرین اللہ کے حضور اس دعا سے آغاز ہے کہ اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور جیسے آج ہم
اس پرفتن دور میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے یہاں جمع ہیں، اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں اللہ اسی طرح ہمیں اپنی جنتوں میں جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج حالات یوں ہیں کہ ہماری ترجیحات بدل گئیں۔ یوں جذباتی دنیا میں تو ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں جو موت ہے بھی قبول ہے، اور حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ دعووں کی دنیا میں ہم بہت آگے ہیں، لیکن سنجیدگی سے اگر ہم دیکھیں تو اعمال کی دنیا میں، عملی دنیا میں ہر شخص جب اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، نظر دوڑاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہت کمزور پاتا ہے۔ تو میرے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں من حیث القوم، ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے جو مجھ ناچیز کو نظر آتی ہے، دکھتی ہے، وہ یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنی ترجیحات میں سے نکال دیا اور ثانوی حیثیتیں دے ڈالیں، جو کہ ہماری ترجیح میں ترجیح اول ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اور اس کے رسول ہماری ترجیحات میں جب تک ترجیح اول نہیں بن جاتے، تب تک میرے بھائیوں ہمیں شاید اس سے بھی برے حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو میں نہیں جانتا مجھ سے قبل کیا موضوعات تھے، لیکن اس ابھی چونکہ ربیع الاول کی مناسبت سے مجالس اور محافل جاری ہیں، تو میرے بھائیوں ایک بات اپنی زندگیوں کا میں ماٹو بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک، آپ یوں سمجھیں کہ زندگیوں کا حصہ بنا لیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح اول میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت، اور پھر اس کے بعد اللہ کا محبوب پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ چونکہ جب ہماری ترجیحات یہ بن جائیں گی تو پھر اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابیوں سے نوازے گا، اور آخرت تو پھر انشاءاللہ ہمارا کامیابی مقدر بن جائے گی۔ اور یہ اصول اللہ رب العزت نے بھی ہمیں یہی سمجھایا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ایک بڑی مشہور آیت ہے جو علماء کرام سے ہم بالخصوص سیرت کے موضوعات میں اکثر سنتے ہیں، اور اکثر احباب کو تقریباً وہ آیت سورہ توبہ کی یاد بھی ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت نے ایک ایک رشتہ گنوایا، اور قریبی رشتے جو آپ کی زندگی میں سب سے قریب ترین رشتے ہیں نا، اللہ رب العزت نے وہ سارے گنوائے ہیں۔ اور وہ رشتے گنوانے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر آپ کو اور مجھے کمپیریزن کا جو ہے نا وہ بتایا ہے، کمپیریٹیولی سوچنے کا کہا ہے کہ آپ نے سارے رشتوں میں آپ نے ترجیح کسے دینی ہے، آپ کی نظر میں سب سے زیادہ ارجح کون ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے وہ بھی بتایا۔ اور وہ اس انداز سے سورہ توبہ ہے، 10واں پارہ ہے، اللہ رب العزت وضاحت فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں یہ اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدی القوم الفاسقین۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ اپنی سچی سچی اور کھری اور نبوت والی زبان سے اب میں اپنے امتیوں کو میں اللہ کی طرف سے یہ میسج کنوے کر دیں، فارورڈ کر دیں، پہنچا دیں میرے بندوں تک۔ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، پورا سلسلہ اللہ رب العزت نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، آباؤکم تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹوں میں سے کوئی بھی پوتے پڑ پوتے، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور تمہارے گھر، تمہاری تجارتیں، الغرض دنیا کی ہر چیز، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہو گئے ہیں، زیادہ محبوب ہو گئے ہیں، یا تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر ترجیح دے ڈالی، فَتَرَبَّصُوا پھر کیا کرو؟ پھر منتظر رہو، انتظار کرو کہ کب تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ میرے بھائی اللہ رب العزت نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، واضح الفاظ میں، واضح انداز سے۔ اس لیے میرے بھائی کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ عزیز ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں بھی اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں اپنے محبوب پیغمبر کو کہ محبوب پیغمبر، یہ آپ کے امتی چاہتے ہیں کہ میں اللہ ان کا محبوب بن جائیں، میں اللہ ان کا محبوب بن جاؤں اور وہ میرے محب بن جائیں۔ کیوں جی، ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ نہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے محبوب ہوں اور ہم اللہ کے محب ہوں؟ ہر ایک شخص کی یہی خواہش، حضرات صحابہ کے دل میں بھی یہی تڑپ، یہی طلب اور یہی تمنا رہتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھانپ لیا اور پھر اصول بھی ایسا اصول بتایا، فرمایا کائنات والوں، میں جو تمہیں اصول دینے جا رہا ہوں، اگر اس اصول پہ تم عمل پیرا ہو جاؤ تو پھر تمہیں میرا محب بننے کی ضرورت نہیں، پھر میں اللہ محب ہوں گا، تم میرے محبوب بن جاؤ گے، پھر میں اللہ تمہارا محب بن جاؤں گا۔ اور وہ کیا اصول بتایا؟ ترجیحات دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو اصول دیا وہ یہی فرمایا، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے محبوب پیغمبر کی اتباع کر لو، میرے محبوب پیغمبر کی اطاعت کر لو، میرے محبوب پیغمبر کو اپنا بڑا مان لو، میرے محبوب پیغمبر کے نقش قدم پہ چل پڑو، جس کو اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن دِينِي۔ او دنیا کائنات والو، میرا یہ رستہ سیدھا رستہ ہے،
اگر تم اس رستے سے بھٹک جاؤ گے تو پھر پگڈنڈیوں میں الجھ جاؤ گے، پھر سیدھی راہ پہ نہیں آ سکو گے۔ یہ رستہ فرمایا اس کی پیروی کر لو تو پھر میں اللہ تمہارا خود محب بن جاؤں گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، تمہاری خطاؤں سے بھی درگزر کر دوں گا، تمہاری سیئات کو بھی میں معاف بھی کر دوں گا۔ واللہ غفور رحیم، اس لیے کہ میں تو، میری شان ہی ہے، میں تو ہوں ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اس لیے ترجیحات آپ کی زندگی میں جب یہ بن جائیں، اللہ اکبر، پھر فوائد اور ثمرات کیا ملتے ہیں میرے بھائی، کہ جب آپ کی ترجیح اول ہو گئے اللہ اور اس کے رسول، پھر آپ ثمرات دیکھیے گا۔ ایک پہلا ثمرہ یہ کہ اللہ رب العزت تمہارے محب بن جائیں گے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور دوسرا ثمرہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں بیان فرمایا من یطع اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کائنات والو، جب تم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرما بردار بن جاؤ گے، جب تمہاری انسلاک اور تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہو جائے گا، مطیع و فرما بردار اللہ اور اس کے رسول کے بن جاؤ گے، پھر تمہیں ثمرے میں، نتیجے میں کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا کہ اللہ تمہارا شمار انبیاء کے ساتھ فرما دیں گے، صدیقین کا ساتھ تمہیں۔ آج 1450 سال بعد اس دنیا میں آنے کے باوجود کل جب تم دنیا سے اٹھائے جاؤ گے تو تمہارا اٹھنا انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ، ابو بکر صدیق کے ساتھ تمہارا اٹھاؤ ہوگا، عمر فاروق اور جناب عثمان ذو النورین شہداء کی صورت میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا، اور تمام نیکوکاروں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنی بہترین دوستی اور کتنی بہترین رفاقت ہے، کائنات میں اس جیسی کوئی رفاقت نہیں ہو سکتی، کتنی بہترین رفاقت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی ترجیح اول بنائیں، اللہ اکبر، جب محبتیں، جب ترجیح اللہ اور اس کے رسول ہو جائیں، سب سے زیادہ آپ کی نظر میں محبوب اور ساری تمہاری توجہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول بن جائیں، تو پھر میرے بھائیوں یہاں سعد بن معاذ مجھے یاد آئے، یہاں تو کسی کی زندگی کتنی ہے، کسی کی زندگی ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارے آبا و اجداد بھی مسلمان تھے۔ یہاں سعد بن معاذ ہیں کہ صرف 4 سال ہوئے اسلام لائے۔ کتنے سال جی؟ 4 سال اسلام لائے، 4 سال ہوئے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے 4 سال بعد۔ اب دیکھنا اس اتصال، اس انسلاک اور اس علاقے کا فائدہ دیکھنا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا فائدہ دیکھنا۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں آج سعد بن معاذ کیا اس دنیا سے گئے کہ اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا، اس کی وفات اور اس کے رحلت کے صدمے میں آج اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھائے، ہل گیا ہے اللہ کا عرش۔ اور محبوب پیغمبر نے فرمایا آج اس سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ اتنے زیادہ اللہ کے برگزیدہ ٹائم دیکھیں، صرف زندگی کے 3-4 سال میسر آئے ہیں میرے بھائیوں، کیوں نہ ہم بھی اس ہستی کو جو ہے وہ اپنا رہبر و رہنما مان لیں، اپنا محبوب قائد مان لیں، اس کے مرید بن جائیں، اس کے متبع بن جائیں، اس ہستی کے ہم مطیع بن جائیں جس ہستی نے ساری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے دعاؤں میں گزار دی، ہمارے لیے محنتیں کی۔ کیوں نہ ہم
جو ہے اسی ہستی کو اپنا مان لیں کہ محمد وہ گلدستہ قوموں کا ہادی، دو عالم میں علم و عمل کا مناجی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بجامہ یہ روحانیت ہے، شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولو الامر یعنی رحیم اور عادل، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں نفرت کے نہیں، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیہ ہے دو عالم، وہ خلق مجسم و لطف مکمل، بنی نوع انسان کا غم خوار و ہمدم، غنی اور گدا کا، غنی اور گدا کا پیارا محمد، ہمارا محمد تمہارا محمد، سب ہم اپنی ترجیحات میں ترجیح اول اللہ اور اس کے رسول کو بنا لیں تو ہماری زندگیوں میں ایک تحریک آ جائے، ہماری زندگیوں میں کامیابی آ جائے۔ اور آج جو حالات ہمیں سب کچھ ہونے کے باوجود دیکھنے پڑ رہے ہیں، اللہ کی قسم کبھی نہ دیکھنے پڑیں اگر ہماری ترجیحات اول اللہ اور اس کے رسول بن جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں سفر کر کے آیا اور مجھے میرے بھائی کا حکم تھا، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں کہ جو مجھے بندہ ناچیز کی زبانی جو آپ نے سنا اور مجھ ناچیز کو سنانے کا اللہ نے یہ شرف بخشا، موقع عنایت فرمایا، اتشرف بکم، ہماری آج کی اس ملاقات پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ فقیرانہ آئے تھے، صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔